جی یہ سوال کیا ہے بھائی وکاس نے ملتان سے کہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان یہ جو جنگ ہو رہی ہے اس میں جو مرنے والے ہیں یہ ان میں سے شہید کون ہے؟ وہ بھی مسلمان ہے وہ بھی مسلمان ہے، تو کس کو کہا جائے کہ یہ شہید ہے؟ دراصل اس کی حقیقت یہ ہے کہ جب امریکہ افغانستان کو چھوڑ کر جانے لگا تو اس وقت وہ اپنے افراد افغانستان کی حکومت میں چھوڑ گیا، اور وہ جو افراد امریکہ افغانستان کی حکومت میں عہدوں میں چھوڑ گیا امریکہ کے اشاروں پر ناچ رہے، امریکہ کے اشاروں پر کام کر رہے ہیں۔ تو اسی لیے پاکستان اور افغانستان دونوں حکومتوں کو مل کر، خاص طور پر پاکستان کی حکومت، ان کو کوشش کرنا چاہیے کہ ان افراد کو اس حکومت سے نکالا جائے، ان افراد کے خلاف ایکشن لیا جائے۔ دونوں ممالک کو آپس میں مل بیٹھ کر مذاکرات کرنے چاہیے، مذاکرات کے ذریعے سے مسائل حل کرنے چاہیے۔ دو باتیں ہوتی ہیں، یا تو ان افراد کی طرف سے شرارتیں کی جاتی ہیں جو افراد دوسروں کے اشاروں اور غیروں کے اشاروں پر ناچتے ہیں، پیسہ لیتے ہیں اور شرارتیں کرتے ہیں، جن کی وجہ سے دو ملکوں کی آپس میں جنگیں شروع ہو جاتی۔ اس میں دونوں ممالک کو مل کر کوشش کرنی چاہیے کہ ان افراد کو عہدوں سے نکال لیا جائے، باہر پھینک دیا جائے۔ دو ملکوں کی آپس میں جب جنگ ہوتی ہے، دوسرا امر یہ ہوتا ہے ایک دوسرے کے خلاف غلط فہمیاں ہوتی ہیں، تو کوشش کرنی چاہیے کہ مذاکرات کر کے، مذاکرات کی میز پر بیٹھ کر ان غلط فہمیوں کو دور کرنا چاہیے۔ اسلامی تاریخ اٹھا کر دیکھیں یا انسانی پوری تاریخ اٹھا کر دیکھیں تو تاریخ میں آپ کو ملے گا جن ممالک نے مذاکرات کی میز پر بیٹھ کر وہ غلط فہمیاں دور نہیں کی، تو ان ممالک میں سے بعض ممالک نہیں بلکہ اکثر ممالک صفحہ ہستی سے مٹ گئے، آپس میں جنگ کرنے کی وجہ سے، ہر وقت آپس میں چھیڑ چھاڑ کی وجہ سے کمزور ہو گئے، ان کا نام و نشان دنیا سے مٹ گیا۔ تو اسی لیے خاص طور پر پاکستان ملک کو چاہیے کہ یہ غلط فہمیاں دور کرے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ اور ام صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی جو آپس میں جنگ ہوئی، انہی غلط فہمیوں کی بنیاد پر۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے بصرہ پہنچنے سے پہلے ایک جگہ پر پڑاؤ کیا، تو اپنے لشکر میں اعلان فرمایا کہ جو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت میں شریک ہیں، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کرنے میں ملوث ہے، وہ میرے لشکر سے نکل جائے۔ تو 2000 کا لشکر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے لشکر سے نکل گیا، الگ ہو گئے۔ لیکن جب یہ الگ ہوئے، ان 2000 کے لشکر نے آپس میں بیٹھ کر مشورہ کیا کہ اب ہم سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے لشکر سے اپنی جانیں کیسے بچائیں۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کو اپنے لشکر سے نکالا اور آگے چل دیے۔ بصرہ کے قریب جا کر پھر پڑاؤ کیا۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے قاصد بھیجے ام صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس، ان قاصدوں کے ذریعہ سے صلح کرنے کی کوشش کی۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ کوشش کامیاب بھی ہو گئی، ابتدا میں آپس میں صلح ہونے لگی، شرائط بھی طے ہو گئے صلح کی۔ چونکہ یہ شرائط شام کے وقت میں طے ہوئے تھے، لائٹ کا کوئی انتظام نہیں تھا، لکھنا مشکل تھا، اسی لیے آپس میں یہ طے ہوا کہ فجر کی نماز کے بعد صبح کے وقت میں ہم یہ شرائط لکھیں گے اور صلح مکمل ہو جائے گی۔ دونوں فریقوں کے دستخط بھی ہو جائیں گے۔
جب اس 2000 کے لشکر کو پتہ چلا، یعنی منافقین کو جب پتہ چلا کہ ان 2 لشکروں کے آپس میں صلح ہو رہی ہے، ان کو اپنی جانوں کے لالے پڑ گئے، ان کی جانوں کو خطرہ لاحق ہو گیا۔ انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ اگر ان 2 لشکروں کے آپس میں صلح ہوتی ہے، صلح ہوتے ہی فوراً یہ دونوں لشکر ہمارے خلاف ٹوٹ پڑیں گے۔ سب سے پہلا کام ان 2 لشکروں کا یہ ہوگا کہ ہمیں قتل کریں گے، ہمیں صفحہ ہستی سے مٹا دیں گے۔ اسی لیے ایسا کوئی کام کیا جائے کہ ان 2 لشکروں کے آپس میں صلح نہ ہو۔ مشورہ کر کے یہ طے کیا، کیا طے ہوا کہ فجر کی نماز سے پہلے جب مسلمان سو رہے ہوں، جب یہ لشکر، دونوں لشکر سو رہے ہوں، نیند میں ہوں، ان 2000 میں سے 1000 کا لشکر جا کر سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر پر حملہ کر دے، اور 1000 کا لشکر جا کر امیر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے لشکر پر جا کر حملہ کر دے۔ اور ایسے ہی کیا۔